السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 258 ہے، 258. ہم نے کل ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی مسند احمد کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علموا ویسروا ولا تعسروا، کہ لوگوں دین کو آسان کر کے پیش کرو اور سختی نہ بیان کرو، سخت نہیں کرو. تو کل میں نے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے آپ سے بات کیا کہ آسانی کا مطلب کیا ہے. آج بتانا چاہتے ہیں کہ سختی نہ کرو، اس کا کیا مطلب ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اس میں سے ایک ایک پوائنٹ آپ کو بتاتے ہیں، غور سے سنیں گے تو بات کو سمجھا پاؤں گا. اگر شریعت نے ایک چیز کو غیر ضروری سمجھا ہے تو آپ تبلیغ کرنے میں، تقریر کرنے میں، لوگوں کو سمجھانے میں اس کو ضروری نہ بتائیں. مثال دیتا ہوں. لوگ حج کرنے جو جاتے ہیں بیچارے، تو یہ جو معلمین ہیں جو ان کو گاؤں میں، شہر میں جو سکھاتے ہیں، تو حج کا طریقہ بتاتے ہیں، اچھی بات ہے. وہ ایک ایک چکر کی دعا یاد کراتے ہیں. پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا. اس چکر میں اتنا چکر میں لگا دیتے بیچارے کو کہ وہ بیزار آ جاتا ہے کہ میرا حج ہوگا کہ نہیں ہوگا. حالانکہ کوئی دعا بھی ضروری نہیں ہے، آپ نے اس کو بے مطلب ٹینشن میں ڈالا. میں ایک بہت بڑے آدمی کے حج پہ جا رہے تھے تو ایک صاحب نے بتایا مولانا صاحب بہت پریشان ہیں وہ، تو وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ہمارے فیض آباد کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں گیا تو مطلب یہاں تک ارادہ ہو گیا کہ جب ہم کو یہ سب معلوم ہی نہیں ہے تو حج ہی کینسل کر دیں گے، اگلی سال جائیں گے. میں نے ان کو سمجھایا. ہم نے کہا کہ حج میں 3 چیزیں فرض ہیں. کتنی چیزیں فرض ہیں؟ یہ 3 چیزیں آپ کر لیں گے، اللہ آپ کے حج کو مان لے گا. کیا فرض ہے؟ احرام باندھنا، یعنی نیت کر لینا. عرفہ کے میدان میں پہنچ جانا، نمبر 2. اور طواف زیارت کر لینا. بقیہ کوئی چیز حج میں فرض نہیں ہے. آپ ایسے بتائیں گے تب حج کرنے کے لیے لوگوں کے اندر خواہش پیدا ہوگی. تم چکر میں پھنسا رکھے ہو. یہ پہلی بات. آپ ایسے بہت سی چیزیں، ایک مثال آپ کو دیا جس سے پبلک روزانہ کیا ہے جھیل رہی ہے، اور کتابوں میں پہلے چکر، دوسرے چکر، 7ویں چکر. کوئی دعا بھی ضروری نہیں ہے. آپ کو کچھ نہیں یاد ہے، ایک دعا پڑھتے رہیے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. ہر چکر میں آپ ربنا آتنا پڑھتے رہیے، ختم. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جانتا ہے کہ آپ کم پڑھے لکھے ہیں. آپ کی دل کی کیفیت ہے کہ میں اللہ کے گھر آیا ہوں. وہ دل کی کیفیت سے حج قبول ہوتا ہے. تمہارے پڑھنے یا چکر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. بات نہیں سمجھے؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل روح سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بات، اگر کوئی چیز فرض نہیں ہے، یہ تو ضروری غیر ضروری کی بات تھی. کوئی چیز فرض نہیں ہے شریعت میں تو اس کو فرض کی کیٹیگری میں نہیں ڈالیں. اللہ نے فرض نہیں کیا. آپ کون ہوتے ہیں فرض کہنے والے؟ مثال کے طور پر جماعت میں نکلنا. جماعت میں نکلنا فرض نہیں ہے. دین کا سیکھنا فرض ہے. ایک آدمی مدرسے سے سیکھ لے رہا ہے، ایک آدمی کسی عالم کے پاس بیٹھ کر سیکھ رہا ہے، ایک آدمی جماعت میں جا کر کے سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ تقریر میں یہ بول رہے ہیں کہ نہیں صاحب جماعت میں لانا لازم ہے، آپ غلط کر رہے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ نے فرض نہیں کیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ مولانا صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ اس کو جب فرض کر ہوتا کیا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ ڈرے اور جماعت میں نکلے.
ثواب کمانے کے لیے گناہ نہیں کریں. پھر سے جملے کو سمجھ لیں, ثواب کمانے کے لیے گناہ کرنے کی کوئی, ہمارا اللہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں تو ہم کو ثواب دے. ہمارا اللہ ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھ کر کے کیا کرتا ہے, ہم کو ثواب دیتا ہے. بات سمجھے؟ نمبر 3, کوئی چیز شریعت نے جائز کر رکھا ہے, آپ اس کو حرام کا فتویٰ دے رہے ہیں. کئی مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پر جھینگا مچھلی ہے. جھینگا ایک مچھلی ہے. جھینگا مچھلی کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ایک دم کھانا جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. امام اعظم کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ مچھلی ہے تو جائز ہے, اور اگر مچھلی نہیں ہے تو مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے. اگر مکروہ ہے تو آپ حرام کیوں بول رہے ہیں؟ مکروہ کو مکروہ رہنے دو. مکروہ اور حرام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حرام کرنے والا گنہگار ہوتا ہے, گناہ کبیرہ ہوتا ہے. مکروہ کرنے والا اچھا کام نہیں کیا ہے, گناہ نہیں ہے. فرق ہے دونوں میں, بہت بڑا فرق ہے. لہذا جو چیز شریعت میں جائز ہے اس کو حرام کی کیٹیگری میں ڈالو نہیں. مثال کے طور پہ عورتوں کا جماعت میں جانا ایک دم جائز ہے. کوئی وجہ مجھے نہیں لگتی کہ کیوں فتویٰ دیا گیا کہ صاحب عورتوں کا جماعت میں جانا ناجائز ہے. کوئی وجہ نہیں ہے. بھئی جو کنڈیشن انہوں نے رکھی جماعت پہ جانے کی کہ محرم ساتھ میں ہو, پردہ کی پابندی ہو, جس گھر میں رکیں وہاں پر اختلاط نہ ہو, یعنی مرد اور آپس میں اکٹھا نہیں بیٹھے. یہ بھی ساری پابندیاں شرعی لحاظ سے کی جا رہی ہیں. تو جن لوگوں نے, بڑے بڑے اداروں نے فتویٰ دیا ہے ناجائز کا, میری سمجھ میں نہیں آتا. میں قطعی فتوے کو نہیں مانتا. میں چھوٹا سا طالب علم ہوں. قرآن حدیث سے دلیل دینا چاہیے. اچھا, وہی عورت بازار چلی جائے تو جائز, کالج پڑھنی چلی جائے تو جائز. کالج جا رہی ہے محرم کے ساتھ جا رہی ہے نہیں, بازار جا رہی ہے محرم کے ساتھ جا رہی ہے نہیں. اب یہ جماعت میں وہ محرم کے ساتھ جا رہی ہے اور پھر بھی ناجائز کا فتویٰ دیا جا رہا ہے, کوئی وجہ نہیں ہے. تو جو جائز ہے اس کو ناجائز نہیں کرا. اسی طریقے سے عورتوں کا مسجد میں آنا, ایک عورت مسجد میں آنا چاہتی ہے, نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہتی ہے, جمعہ میں خطبہ سننے آنا چاہتی ہے. آپ فتویٰ دے رہے ہیں ناجائز. کون ہوتے ہیں؟ جو بھی فتویٰ دے رہا ہے, جو بھی ادارے دے رہے ہیں, ایک دم غلط کر رہے ہیں, نہیں دینا چاہیے. حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نسائی شریف کی روایت ہے, کہ اے مردو, اگر تمہاری عورتیں تم سے اجازت مانگیں کہ میں مسجد میں جانا چاہتی ہوں, تو تم شوہروں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کو منع کر دو. تم کو اختیار ہی نہیں ہے, تمہارا پاور ہی نہیں ہے. تم شوہر ہو, شوہر کا پاور ان لمیٹڈ نہیں, خدا نہیں بن جاتا کا شوہر. شوہر رہے گا. اگر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو جو لوگ بھی فتویٰ دے رہے ہیں ان کو اپنے فتوے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. نبی کے زمانے میں عورتیں جاتی تھیں. آج بھی عرب دنیا کی شاید کوئی بڑی مسجد, شاید میرے علم میں نہیں ہے, جہاں پر عورتوں کی نماز پڑھنے کا انتظام نہ ہوتا ہو. ساری مسجدوں میں. اچھا, مسجد نبی میں عورتیں جاتی کہ نہیں جاتی؟ کوئی نہیں حرام کا فتویٰ دے رہا, وہ بھی تو مسجد ہے. وہاں کا جائز کا فتویٰ کیوں دیا گیا؟ چلو مسجد حرام تو یہ ہے کہ حج کرنے جانا ہے. مسجد نبوی میں عورتیں جاتی ہیں تو کیوں نہیں فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے, اس کا بھی فتویٰ دو؟ یہ ڈبل گیم کھیلا جا رہا ہے. لہذا اس پر جن لوگوں نے فتویٰ بھی دیا ان کو بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے, ایسی سختی اختیار نہیں کریں. اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا عید کے موقع پر کہ اگر عورت کو ناپاکی ہے تو بھی عید میں آوے اور آ کر کے کم سے کم بات سنیں, تو بھی کہا جائے. اس کے باوجود ہم بولے نہیں عیدگاہ جانا ناجائز ہے, مسجد جانا ناجائز ہے, ایک دم غلط بات کی جا رہی ہے. اچھا, دو چیزوں میں کس چیز کو ترجیح دینا, ترجیح سمجھتے ہیں, پریفرنس دینا, یہ کام پہلے کرنا, یہ کام بعد میں کرنا. اگر اس کو الٹ دیں گے تو سختی ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک عورت کو چھوٹا بچہ ہے, اس کی عادت ہے فجر کے بعد بیٹھ کر کے لمبا وظیفہ کرنا,
کس ہوتی نا عورتیں بیٹھی ہیں مصلی پہ، ٹھیک ہے، اللہ نے توفیق دیا پڑھتے ہو، بچہ رو رہا ہے، بچے کو بھوک لگی ہے، رو رہا ہے، کسی وجہ سے رو رہا ہے، ان کی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ وظیفہ پڑھنا زیادہ افضل ہے بنسبت بچے کو چپ کرانا، یہ وظیفے میں پھنسی ہوئی ہیں، یہ سختی کر رہی ہیں آپ، وظیفہ چھوڑیں، آپ بچے کو چپ کرائیں، آپ اپنے اوپر سختی نہیں کریں، یہ غلط ہو رہا ہے۔ اگر پریفرنس کا آرڈر، اگر ترجیحات کا آرڈر غلط ہو جائے گا تو بھی سختی ہو جائے گی دین میں، کہاں سختی کرنا کہاں نرمی کرنا یہ بات بھی ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ بدو نے، کل بتایا تھا پرسوں، بدو نے مسجد میں آ کر پیشاب کیا، حضور کے زمانے میں حضور بیٹھے ہوئے تھے، کونے میں آیا بدو، پیشاب کیا، کہاں کیا پیشاب؟ مسجد میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں، بلا کر کے سمجھا دیا۔ ایک مسلمان نے، ایک مومن نے تھوک دیا مسجد میں قبلے کی جانب دیوار پر، اور بلغم سوکھ گیا، کہاں؟ دیوار پر۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، بہت ناراض ہوئے۔ پیشاب زیادہ خطرناک ہے یا بلغم؟ پیشاب والے کو کیا کیا؟ نرمی اختیار کی۔ یہاں پہ کیا کیا؟ سخت۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مومن نے کیا ہے، اس لیے غلطی بڑی ہو گئی ہے، زیادہ یہاں پر اس کو سخت ڈانٹا گیا، اور وہ بیچارہ ابھی مسلمان نے اس کو مسجد کی کیفیت نہیں معلوم ہے، وہاں پہ نرمی اختیار کی تھی۔ یہ سب حبیب مصطفیٰ کی زندگی میں ہے۔ عید میلاد النبی مناؤ ہر سال، اور معلوم کچھ نہیں نبی کی سیرت سوائے ڈی جے بجانے کے، اور کچھ نہیں۔ حبیب مصطفیٰ کو کے بارے میں اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری لائف ہے نا، یہ تمہارے لیے ایک ماڈل ہے۔ ان کی زندگی میں ماڈل ہی نہیں کہا، بہترین ماڈل ہے۔ لہذا ہر چیز میں حبیب مصطفیٰ ہمارے لیے کیا ہے؟ گائیڈ لائن پیش کرتے ہیں، اور صرف زبانی نہیں کرتے ہیں، عمل کر کے پیش کیا ہے۔ لہذا یہ ہم کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ترجیحات، اسی طریقے سے جس چیز میں مشقت نہیں ہے، محنت نہیں ہے، اس میں محنت کا فتویٰ نہ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک صاحب نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد دھوپ میں کھڑے تھے۔ کہاں؟ دھوپ پہ کھڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کافی دیر سے کھڑا ہے، ٹل ہی نہیں رہا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اس سے پوچھو جا کر کے کیا چکر ہے، کیا ہے یہاں دیکھ رہا ہے؟ کیا اس نے منت مانی ہے کہ روزہ رکھیں گے اور دھوپ میں کھڑے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ روزہ جو بانا وہ تو صحیح ہے، اس کو ہٹاؤ وہاں سے۔ یہ جو اپنے اوپر سختی کر کے سمجھ رہا ہم زیادہ ثواب کما رہے ہیں کہ روزہ بھی رکھیں گے اور دھوپ میں کھڑے ہوں گے، دھوپ میں کھڑا ہونا کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو منع کیا اور اس کو کہا کہ بیکار بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہے یاترا، جس کو آپ جاترا بولتے ہیں، بہت سی منزلوں پہ جاتے ہیں، بہت سے اس میں ایسے ہیں جو پیدل ہی جانا ہے نا، بہت سے ایسے ہیں جو لیٹ کے جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا ہے، یہ دنیا کا عذاب۔ میں گاڑی سے جا رہا تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے، تو ایک مسلمان جوڑا، میاں بیوی دونوں، اور پیر میں جو ہے کپڑے باندھے ہوئے تھے، مطلب کٹ گیا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ دیکھا کہ برقع پہنے، چہرہ تو کھلا تھا، برقع تھا، ٹوپی لگائے تھے۔ تو میں نے گاڑی روکی، ہم نے کہا آپ کو کہاں جانا ہے؟ پیسے نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ آپ جہاں بھی بولیں گے میں چھوڑوں گا، بھلے وہاں جا رہا ہوں، میں نہیں جا رہا ہوں، میں چھوڑوں گا آپ کو۔ تو بولا نہیں، میں فلاں درگاہ پہ پیدل منت مانا ہوں، میں کولہاپور سے آ رہا ہوں، پیدل کولہاپور سے آ رہا ہے، اور یہاں کہیں قریب میں درگاہ تھی، مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، مجھے وہاں پیدل جانا ہے۔ یہ تم کو اللہ نے عذاب میں ڈالا ہے۔ اس کے عذاب کی الگ الگ قسم ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے اماں ابا کو ٹہلانے نہیں نکلتے، کتے کو ٹہلاتے ہیں، یہ بھی عذاب ہے۔ اس کی قسمت میں اللہ نے انسانوں کی خدمت کے بجائے کتے کی سیوا رکھ دی ہے، کتے کی سیوا کر رہا ہے، ٹہلا رہا ہے، اس کو پیشاب کراتا، پخانہ کرا، یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔
امی ابو کو لے کے کبھی ٹہلتے دیکھا اس کو؟ نہیں، کتے کو ٹہلاتا ہے، سمجھے؟ تو یہ مشقت جو محنت ہے وہی محنت کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اب سختی نہیں کریں، نہ سختی بیان کریں. اسی طریقے سے گناہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، اگر آدمی کے دل میں یہ آ گئی بات کہ اللہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آ کر مجھ سے کہہ رہا ہے مولانا صاحب میں بہت گنہگار ہوں لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اب آپ بتائیے کوئی شکل ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میں بولوں کہ اللہ کی رحمت تیرے گناہ سے کروڑوں کروڑ گنا زیادہ ہے، تو جا معافی مانگ، اللہ معاف کرے گا. مولانا صاحب دیوانے ہو، زندگی میں شراب پیا، شرارت کیا، اب آئے ہو تم کیا کرنے ہیں؟ توبہ کرنے. یہ سختی نہیں بیان کرنا. بخاری کا واقعہ ہے، بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، شارٹ میں بتا رہا ہوں. ایک صاحب نے 99 مرڈر کیا، 99 قتل کیا. اس کے بعد اس کے دل میں آیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے. وہ ایک عالم کے پاس آیا، بابا تھے، ایک ہوتے ہیں اوریجنل بابا. بابا جانتے ہیں؟ فقیر جو اللہ والے ہوتے ہیں. ایک بابا جاتے ہیں، یعنی بابا جاتے ہیں خود سے بابا بن جاتے ہیں، ڈپلیکیٹ بابا. وہ بیچارہ ڈپلیکیٹ کے پاس پہنچ گیا. اسے کچھ آتا جاتا تھا نہیں، داڑھی رکھے تھا اور یہ وہ اپنا. تو اس سے پوچھا کہ حضرت کہ میں ایسا ہو گیا. اس نے بہت ڈانٹا اس کو، کہا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ 99 مرڈر کرنے کے بعد اب تم توبہ کرنا چاہتے ہو؟ خوب ڈانٹا، بھاگ جائے یہاں سے. اس نے اٹھایا تلوار، سینچری پوری کیا، اس کو مارا. مارنے کے بعد پھر گیا. اب اس کو تو اندر سے تکلیف تھی، جا کر کے ایک صحیح میں اللہ والے کے پاس پہنچ گیا. اللہ والے کے پاس پہنچا تو کہا حضرت میں ایسا 100 قتل کر چکا ہوں، میں توبہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ توبہ کریں، اللہ معاف کرے گا. تو جب ہم کو چاہیے، ہم لوگوں کو، کہ توبہ کا دروازہ پبلک کے لیے کسی بھی وقت بند نہیں کریں. توبہ کا دروازہ صرف ایک ہی ٹائم پہ بند ہوتا ہے، نوٹ کر لیں. اس کے پہلے تک توبہ کا دروازہ کسی مومن کے لیے بند اللہ کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو اپنے بندوں سے پیار ہے. امی کبھی نہیں چاہتی کہ بچہ غلطی کرے اور معافی مانگے تو بھی میں نہ معاف کروں. یہ امی نہیں ہوتی ہیں، یہ سوکن ہوتی ہے، یہ سوتیلی ماں کرتی ہے، امی نہیں کرتی یہ کام. امی کا تو مزاج یہ ہے کہ بچہ 1000 غلطی کیا رہا اور آ کر کے بولا امی غلطی ہو گئی، اس کو سینے سے لگاتی ہے. کرتی نہیں کرتی، یہ امی ہے، یہ سوتیلی ماں نہیں ہے. اللہ ہمارا امی سے 1000 گنا کروڑ گنا زیادہ پیار کرتا ہے. وہ اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا. تم مولانا مولوی صاحب ہو کر کے دروازہ بند کیے بیٹھے ہو. دروازہ ایک ہی ٹائم پہ دروازہ بند ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ جس وقت موت کے فرشتے اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اب دروازہ پروردگار عالم بند کر دیتا ہے. کیوں؟ تجھ کو مجھے میں نے پیدائش سے لے کر کے آخری لمحے تک چھوڑ رکھا تھا، اب کیا ہے؟ نہیں معاف کرتا. اس کے علاوہ آپ بھی دروازہ بند نہیں کریں، نہیں سختی کریں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَلَا تُعَسِّرُوا، سختی نہیں کرو. سختی کرو گے لوگ دین سے نفرت کریں گے، دین سے محبت نہیں کر پائیں گے. تو دین سے نفرت نہ پھیلاؤ. اسی طریقے سے دو گناہ کو برابر نہیں کر دینا، چھوٹے کو چھوٹا رکھنا، بڑے کو بڑا رکھنا. یا یہ کہ دیکھنے میں گناہ ایک ہے لیکن حقیقت میں ایک چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے، یا ایک کم ہے دونوں بڑا لیکن ایک زیادہ ایک کم ہے. نہیں 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 نہیں، تم دونوں آدمی ایک، ایسا نہیں بیان کرو. اور اگر نہیں معلوم ہے کون تم کو بول رہا ہے تقریر کرنے کے لیے، کیوں تبلیغ کر رہے ہو، کیوں تقریر کر رہے ہو؟ جو اگر تم کو علم نہیں ہے تو اس ٹاپک پر خاموش رہو، نہیں بولو. مثال دیتا ہوں، یہ لیز پہ جو لوگ مکان دیتے ہیں اور لیتے ہیں، لیز سمجھتے نا؟ ایک آدمی میرا گھر ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے،
ایک صاحب کے پاس پیسہ ہے، مکان نہیں ہے، میرے پاس مکان ہے اور پیسہ نہیں ہے، میں نے اس کو مکان دے دیا لیز پر، 5 لاکھ روپے سے لے لیا۔ ہم نے 5 لاکھ روپے لیا اور لینے کے بعد ہم نے کہا کہ جب ہم 5 لاکھ تمہارا واپس کریں گے تو تم کیا ہے میرا گھر واپس کر دینا۔ یہ بولا ٹھیک۔ اس نے کہا کہ یہ 5 سال 2 سال جب تک واپس نہیں کرو گے اس گھر کا کرایہ ہم نہیں دیں گے، یہی سود کھا رہا ہے۔ اب اس میں ہم جب مسئلہ بیان کرتے دونوں کو برابر بیان کر رہے ہیں، اس میں وہ بندہ جو کرایہ نہیں دے رہا ہے وہ سود کھا رہا ہے، اس کا گناہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یہ جو بندہ مکان مالک ہے جس نے گھر دیا ہے یہ سود کھا نہیں رہا ہے، یہ سود کا سبب بنا ہے، اس کا گناہ اس کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ لیکن چونکہ اس کو بندے کو مسئلہ صحیح نہیں معلوم ہے لہذا دونوں کو ایک کیٹیگری میں اٹھا کر کے ڈال دیا، دونوں گنہگار ہیں اور دونوں برابر نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی مجبوری میں، ایک دوسری بات بتا رہا ہوں 2 گناہوں کا، اس کے علاوہ مجبوری اور غیر مجبوری کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ایک آدمی بھوکا ہے، چور نہیں ہے، بھوکا ہے، اپنے بھوک کو برداشت نہیں کر سکا اور چوری کر لیا۔ ایک آدمی پروفیشنل چور ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، قحط جانتے ہیں، بارش ایک دم نہیں، لوگ پریشان ہو گئے، ایک آدمی نے چوری کر لیا کھانے کے لیے، کھانا نہیں ہے، کیا کرے گا بیچارہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں لایا گیا تو اس نے کہا کہ حضرت میں چور نہیں ہوں، میں مجبور ہو کر کے میں نے چوری کی ہے کھانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چوری کی سزا جو متعین ہے اس چور کو چوری کی سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن ہے فرق، چوری کی سزا کیا ہے؟ چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ بندہ چوری نہیں کیا ہے، یہ حقیقت میں وہ پروفیشنل چور جس کے بارے میں سزا ہوئی ہے، یہ مجبوری درجے کا چور ہے۔ لہذا مجبوری کو غیر مجبوری کے لحاظ سے بیان نہیں کریں، مجبوری والے کو مجبوری کے درجے میں رکھیں، غیر مجبوری والے کو غیر مجبوری، دونوں کو ایک ڈنڈے سے ہانکیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس میں ابھی تھوڑی سی باتیں اور باقی ہیں، کل انشاءاللہ زندگی رہی کو پورا کریں گے کہ دین میں سختی کا مطلب کیا ہے، دین میں سختی نہ کرو۔